اس سلسلے کی پہلی کاوش کے طور پہ گلزار امام شمبے نے مذاکراتی راستہ بخوبی اختیار کیا اور اس بات پر متفق ہوئے کہ ناراض بلوچ بھائیوں اور بہنوں کے مسائل کے پرامن حل کے لیے کوشش کی جائیں اور ایک بار پھر صدق دل سے قومی دھارے میں شامل ہونے کا موقع دیا جائے۔ میں اسے امید کی ایک کرن اور نئی صبح کا آغاز کہوں گا۔ پاکستان نے ہمیشہ بلوچستان کے عوام کو فوقیت دی ہے اور اس وقت ریاست کے 3 اہم ستون بلوچستان سے ہیں۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور آرمی چیف نے بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات کوششیں کی۔ دوست ممالک سے SIFC کے لیے تعاون حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیا، جس سے ناراض بلوچ رہنماؤں کے ریاست کے بلوچستان دوست اقدامات پر اعتماد بڑھ رہا ہے۔ بھارت کے پاکستان دشمن سازشوں کا سب سے بڑا ہدف بلوچستان رہا ہے، کیونکہ یہ بات پاکستان دشمنوں کے علم میں ہے کہ پاکستان کی ترقی کا راستہ بلوچستان سے جاتا ہے۔ اسی لیے بھارت بلوچستان میں حالات کی گمراہ کرنے کے لیے، حالات کو خراب کرنے کے لیے دہائیوں سے کوششیں کر رہا ہے، لیکن اب بلوچستان کے ذی شعور عوام کو ان سازشوں کا بخوبی علم ہوا ہے اور وہ قومی دھارے میں شامل ہو رہے ہیں۔ گلزار امام شمبے کے BNA سے علیحدگی کے بعد ڈپٹی کمانڈر سرفراز بنگلزئی BNA کے کمانڈر بن گئے تھے، BNN کے کمانڈر بن گئے تھے، لیکن انہیں بھی احساس ہوا کو جلانا چاہتا ہے۔ لومڑی کی طرح مکار دشمن کے مذموم مقاصد بے نقاب ہو چکے تھے۔ ہماری سرزمین کے بیٹے کو بھارت کے مکرو عزائم کا علم ہونے کے بعد قومی دھارے میں آنے کا سیدھا راستہ بھی مل گیا۔ اس سلسلے کی کڑی ہمارے پاس BNA کے کمانڈر اپنے تقریباً 70 ساتھیوں کے ساتھ قومی دھارے میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں۔ ریاست کی جانب سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اب سرفراز بنگلزئی صاحب کو اظہار خیال کا موقع دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سرفراز احمد بنگلزئی ہے۔ میرا تعلق ڈسٹرکٹ مستونگ کے علاقے اسپلنجی سے ہے۔ 1991 سے لے کر 2009 تک میں محکمہ خوراک میں سرکاری ملازم رہا ہوں اور اپنی اچھی خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ میرے پاس اپنا ذاتی گھر، جائیدادیں، گاڑی تھی اور میرے بچے اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ 2009 میں چند لوگوں کے بکاوے میں آ کر اپنے ساتھیوں سمیت مسلح جد و جہد میں شامل ہوا۔ اس دوران میں نے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ اپنے قریبی ساتھیوں سمیت اپنے قریبی رشتہ داروں اور 2 بیٹے بھی میں نے قربان کیے۔ جب ہم نے یہی سمجھا کہ میں بلوچ حقوق کے لیے جد و جہد کر رہا ہوں، اس کام میں جب میں شامل ہوا، میں عبادت سمجھ کر اس تحریک کا حصہ بنا۔ لیکن جب ہمیں پتہ چلا، ارد گرد ہم نے اپنی نظر دوڑائی، یہاں پر صرف کچھ چند لوگ ہیں جو اپنے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ارد گرد مزید ہم نے نظر ڈالی جہاں پر اس میں تمام تنظیمیں بھتہ خوری، منشیات فروشی اور لوگوں کے اغوا برائے تاوان، بیرون ممالک کے فنڈز لے کر اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ تمام چیزیں دیکھ کر
ہم نے محسوس کیا کہ یہاں قومیت اور اس سرزمین کے لیے کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہے. لوگ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے عام معصوم بلوچوں کو مروا رہے ہیں. بلوچوں کا خون بلوچوں کے ہاتھوں کروایا گیا اور اب بھی جاری ہے. اس تمام سازشوں میں خاص کر انڈیا کا ہاتھ ہے. اس کے علاوہ دیگر ہمسایہ ممالک جہاں پر کافی لوگ اس وقت بھی بیٹھ کر اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہم نے اس تحریک سے علیحدگی کا فیصلہ کرتے ہوئے قومی دھارے میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا. میں اور میرے ساتھ 70 ساتھی قومی دھارے میں شامل ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ جہاں تک میں یہ کہوں کہ لوگوں کو صرف اور صرف ایک ہی ضلع میں آواران میں 2014 میں ایک ہی تنظیم نے 155 ایسے معصوم اور عام بلوچوں کا خون بہایا جن کا کوئی قصور نہیں تھا، جنہوں نے صرف اور صرف بھتہ دینے سے انکار کیا تھا. اسی طرح جتنی یہ تقریباً 20 سالوں سے تحریک چل رہی ہے، اس 20 سالوں کے دوران ہزاروں ایسے بلوچ ہیں جن کو ناحق قتل کیا گیا ہے. ظلم کی ایک بہت بڑی لمبی داستان ہے. اگر اس کا کچھ بھی حصہ میں یہاں بیان کروں تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یہ لوگ صرف اور صرف بیرون ایجنڈوں پر کام کر رہے ہیں. جیسا کہ شہید جنرل سرفراز کا ہیلی کریش ہوا، جو کہ ایک تکنیکی خرابی تھی جس کا میں خود چشمدید گواہ ہوں. اس کے بعد براس نے اس کی ذمہ داری لی، جو کہ صرف اور صرف انڈیا کے کہنے پر اور انڈیا سے پیسے لے کر وہ یہاں پر اپنے ہی بلوچوں کا خون بہا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو ساتھی سرمچار اس دنیا میں اب نہیں رہے ہیں، ان کے خاندانوں کی جو حالت ظاہر ہے، خاص کر جتنے لوگ ہمسایہ ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ درپدر کی زندگی گزار رہے ہیں. میں انہیں بھی دعوت دوں گا کہ وہ بھی آئے، اور ریاست سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ ان کے لیے بھی راہ ہموار کی جائے. اس کے ساتھ اس تحریک میں خواتین کا استعمال کیا جا رہا ہے. اس جنگ کو خواتین کو اس جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے. ہماری بلوچی روایات ہے کہ خواتین کو ایک احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر خواتین کو جنگ کا حصہ بنایا جا رہا ہے. خواتین ماں، بہن اور بیٹی، شریک حیات کا روپ رکھتی ہے. ان کو صرف اور صرف اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ نوجوانوں میں جذبات پیدا ہوں. کیا ان کے پاس ان کے مرد ختم ہو چکے ہیں یا ان کے مرد نہیں ہیں جو یہ اب خواتینوں کا استعمال کر رہے ہیں، صرف اس مقصد کے لیے تاکہ بیوقوف بنایا معصوم بلوچ میں جذبات ابھار کر ان 15 سال میں نے کسی بھی قربانی سے نہیں کی ہے، لیکن جو کچھ میں نے محسوس کیا پچھتاوے کے علاوہ میرے پاس اس طرح کیا ہوا. گلزار امام کو ریاست نے گرفتار ایک گرفتار شخص کے ساتھ اس سے بھی ہم کافی. میں تمام ان بلوچوں سے اپیل کروں جو اس تحریک کا حصہ بنے ہوئے ہیں، وہ ان سے رہے. کوئی جنگ حقوق کی جنگ نہیں ہے، ان کی جنگ نہیں ہے، صرف لوگوں کو بنا رہے ہیں. کا ہمارا تجربہ رہا، ہم نے بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ محسوس کیا. درپدر کی زندگی گزاری، ہمارے بچے نہ تعلیم حاصل کر سکے، نہ ان کو تعلیم دی جا سکی. لہذا ریاست کی اپیل کروں گا کہ ان لوگوں کے ایک ایسا راستہ کر قومی دھارے میں شامل ہو کر قوم اور اپنے آج جتنے بیٹھے خاص کر افغان میں ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، بنگلے ان کو کارڈز دیے. یہی لیڈران پہلے یہی کہتے ہیں ہم کسی بھی صورت میں اپنے اور اپنی
زمین نہیں چھوڑ کے بیرون ملک نہیں بھاگیں گے، لیکن آج اپنے ملک کی خود لے سکے، بیرون ملک کر خود کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آگے میں جو استعمال کیا ہے، جب تک میں یہاں تھا کوئی علم معلوم نہیں تھی. جب میں وہاں میں نے دیکھا سامنے گزری ہیں، میں ان تمام ساتھیوں کا، میڈیا کا، حکومت پاکستان کا شکر ہوں کو بھی پیغام دوں، خدا رہا ایسے ماحول سے دور اپنے بچوں کو تعلیم توجہ دلوائیں، ان کے ہاتھ میں بندوق دے. بندوق اس مسئلے کا حل نہیں ہے. یہاں پر رہ چکا ہوں. بلوچستان کی محرومیاں، بلوچستان کی پسماندگی کا حل صرف اور صرف کرپشن پہ قابو پانے سے حل ہے. یہاں پر کرپشن کافی ہوتا ہے. اگر ملک کو دیا گیا جتنا بھی بجٹ دیا جاتا ہے اس کا 50% بھی عام لوگوں پر خرچ کیا جائے تو میرے خیال یہاں کے لوگ کافی خوشحال ہوں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ سرفراز بنگلزئی صاحب. اس سے پہلے کہ آپ سوالات کریں، میں انٹیریئر منسٹر بلوچستان جناب زبیر جمالی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ چند الفاظ کہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تعریف اللہ کی جو سب جانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. میں حکومت بلوچستان، حکومت پاکستان اور ساری عوام کی طرف سے سرفراز بنگلزئی صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور یہ میں ان کو پھر انہوں نے خود بتایا، جان صاحب نے بھی، انہوں نے بھی، یہ مٹی ہماری ماں ہے اور اس میں جتنے بھی ہم لوگ ہیں، ہم جو بھی ہیں، ہم خود، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہم سب ایک ہیں. اور جب تک ہم یہ چیز جو کرپشن کا ناسور انہوں نے بولا بنگلزئی صاحب نے، سب سے پہلے ٹاپ پرائرٹی یہ ہے. اس کے بعد علم کا وصول ہے اور شعور جتنا بھی ہو. اپنا تعلیم و تربیت پہ آپ لوگ ضرور غور و فکر کریں. اور اس کے ساتھ ہی میں پھر سوالات کے لیے کچھ ٹائم کم ہے تو ایک دفعہ پھر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ویلکم جی. بہت شکریہ آپ کا. ابھی میں مائک اوپن کرتا ہوں سوالات کے لیے، پلیز. السلام علیکم. بلا شبہ آج بلوچستان کے لیے بڑا اہم دن ہے. سرفراز صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ مسلح شورش کو چھوڑ کر اور اس وقت قومی دھارے میں آپ شامل ہو گئے ہیں، تو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں اپنے لوگوں کے درمیان اپنی سرزمین میں آ کر. کافی عرصہ 15 سال تک میں اپنے لوگوں سے کافی دور رہا، اپنی سرزمین سے دور رہا. میں یہاں آ کر کافی خوشی محسوس کر رہا ہوں. جی آپ پلیز. سر کیا میکینزم ہے؟ یہ مسلح لوگ ہیں سر، یہ ڈائریکٹ پروسیس میں آئے ہیں، تو ریاست پاکستان کی جانب سے کیا میکینزم بنایا گیا ہے؟ اگر یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم وہ تنظیم چھوڑ کے یہ جوائن کر رہے ہیں ریاست پاکستان کو، تو پاکستان کے پاس کیا میکینزم ہے؟ اگر آج کوئی لڑائی کرتا ہے تو کل کلا کو وہ قومی دائرے میں شامل ہو کے ویسے ہی پروسیس چلتا رہے گا. ریاست پاکستان اس حوالے سے کیا کر رہی ہے، اور کیا یہ جو آج لوگ آئے ہیں اس کا بنیادی میسج کیا ہے سر، اگر ریاست اس میں اسکپ ہے؟ تھینک یو. اس کا جواب میں دوں گا. اگر بنگلزئی صاحب سے کوئی سوال پلیز. سوال میرا آپ سے ہے کہ جس طرح بنگلزئی صاحب قومی دھارے میں شامل ہوئے، کیا اور لوگوں سے رابطے میں ہے گورنمنٹ؟ بنگلزئی صاحب سے کوئی سوال آپ پلیز. سرفراز آپ بتائیں، 14-15 سال آپ تحریک میں رہے، اس دوران آپ نے خود ذکر کیا کہ بہت سے آپ کے اپنے عزیز و اقارب بھی اس سے مارے گئے، اور اس یہاں پہ اپنے افغانستان کا بھی ذکر کیا. تو یہ جو بدلہ لیا جا رہا تھا، جو فنڈنگ ان کی ہو رہی تھی، کیا جو سرمچار جو آپ کے ساتھ تھے یا دوسرے ان کے پھر فیملیز کا کیا ہوتا وہاں پہ، کیا انتظار تھی؟ جی ہاں. صاحب ایک آگے اس کو بنائیں گے. آپ نے ذکر کیا کہ بھارتی مداخلت ہو رہی تھی، بھارت اس میں سپورٹ دے رہا تھا اس تحریک کو. یہ بڑی مسلح تحریک تھی، بڑے اہم منصب پہ آپ اتنے عرصے فائز رہے.
اس کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی تھی اور کیسے ہو رہی تھی؟ اصل مسئلہ یہ کہ انڈیا سے ہو رہی تھی تو کیسے ہو رہی تھی؟ آپ تک پیسہ پہنچتا کیسے تھا؟ لوگوں کو ریکروٹ کیا کیسے جاتا تھا؟ اور اس میں سرفراز صاحب ایک اور بات، آپ نے 15 سال جو مسلح جدوجہد کی ہے اس میں بہت سے لوگوں کو آپ نے نشانہ بنایا ہوگا، ان کی فیملیز کے حوالے سے اس وقت آپ کا رویہ کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ آپ کو کوئی ندامت فیل ہو رہی ہے ان فیملیز کے حوالے سے؟ جی ہاں، اس سوال سے بالکل ہمیں جو ہے ندامت محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے پہلے ہی یہ عرض کیا کہ میرے پاس پچھتاوے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ، چاہے اس طرف نقصان دونوں طرف سے کافی ہوا ہے، دونوں طرف سے نقصانات کافی ہوئے ہیں، میں ان تمام لوگوں سے معافی کا بھی طلبگار ہوں جن لوگوں کو ہماری وجہ سے تکلیفیں اٹھانی پڑی، انہیں دکھ اٹھانا پڑا۔ اور پہلا سوال کیا تھا؟ فنڈنگ۔ جہاں تک فنڈنگ کے بارے میں آپ نے سوال کیا، بالکل انڈیا سے ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے، انڈیا ان کو فنڈنگ کر رہا ہے، ان کے طریقہ کار ہمسایہ ملکوں میں بنے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ منشیات فروشی بھی کرتے ہیں، منشیات لوٹتے بھی ہیں، لوگوں کو اغواکاری بھی کرتے ہیں، بھتہ خوری بھی کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے خود دیکھا ہوگا جہاں کہیں پر بھی ترقیاتی کام ہوتے ہیں، فوری طور پر یہ لوگ ترقیاتی کام کرنے کے لیے نہیں چھوڑتے جب تک انہیں وہاں سے بھتہ نہ ملے۔ ریکروٹمنٹ کا بھی ایک سوال